السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ۔ آج نومبر کی 9 تاریخ 27ویں ترمیم سینٹ میں پیش ہو چکی ہے وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد، اور آج اتوار والے دن سینٹ اس پر بحث جاری رکھے گی اور وہاں سے منظوری کے بعد اس کو پھر قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا، اور لگتا یہ ہے کہ یہ آئینی ترمیم پاس ہو جائے گی۔ لیکن اس کے آج کے ولاگ میں ہم اس پہ بات کریں گے، لیکن ساتھ دوسرے دو اور ٹاپکس بھی ہیں جو ہم اس ولاگ میں ڈسکس کریں گے۔ دوسرا ٹاپک یہ ہے کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان، جس کو محمود اچکزئی جس کو چیئر کر رہے ہیں، اور وائس چیئرمین اس کے علامہ عباس ناصر صاحب ہیں، اور انہوں نے اعلان کیا ہے کہ آج رات یعنی اتوار والے دن آج رات 8:30 بجے سے وہ اس 27ویں ترمیم کے خلاف ملک گیر تحریک شروع کر رہے ہیں۔ دیکھیں گے ہم اس ولاگ کے میں بات کریں گے کہ وہ تحریک کامیاب ہونے کے کتنے چانسز ہیں، اور جو 27ویں ترمیم سے تنازع کھڑے ہوا ہے اس کو وہ آگے کس حد تک جائے گا اور اس کیا شیپ وہ لے سکتا ہے، اور پاکستان کی سیاست پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ اور تیسرا ہمارا آج کا ٹاپک ہوگا پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو استنبول میں مذاکرات ہوئے، ناکام ہوئے اور جنگ کا خطرہ منڈلا رہا ہے، وہاں آف دا ریکارڈ کچھ چیزیں ایسی کیا ہوئی ہیں، کون سے وہ ممالک تھے جو ان مذاکرات کا حصہ نہیں بننا چاہتے تھے، اور کس ملک کی مخالفت کی اور حمایت کی، اس پر بھی ہم آج کے ولاگ میں بات کریں گے۔ اور لیکن ظاہر ہے سب سے اہم چیز جو ہے وہ 27ویں ترمیم میں پیش ہو چکی ہے، اور اس پر پاکستان میں دو رائے اس وقت ابھر کے سامنے آ چکی ہیں۔ ایک وہ ہے حکومتی جو حلقے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ترمیم سے اچھی کوئی بات پاکستان کے لیے موجودہ حالات میں ممکن نہیں ہے، کیونکہ پاکستان ایک حالت جنگ میں ہے، انڈیا کے ساتھ ہماری مئی میں جنگ ہوئی ہے، اس کے بعد مسلسل بارڈر پر ٹینشن ہے اور دونوں ممالک کی فوجیں آمنے سامنے ہیں۔ نوٹیم جاری کیا ہوا ہے دونوں ممالک نے، فضائی حدود دونوں ممالک نے بند کی ہوئی ہیں کچھ خاص وقت کے لیے، اس میں ایکسرسائزز ہو رہی ہیں، ملٹری ایکسرسائزز، جس میں تینوں مسلح افواج دونوں ممالک کی شامل ہیں۔ دوسری طرف پاکستان کے جو مغربی سرحد ہے وہاں پہ افغانستان کے ساتھ جنگ کا ماحول ہے، اور ابھی جو میں نے آپ کو بتایا اس ولاگ کے آخری حصے میں ان مذاکرات پہ بھی بات کروں گا۔ وہ مذاکرات ناکام ہو چکے ہیں اور پاکستان کے اندر دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، اور پاکستان نے یہ ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ اگر پاکستان میں دہشت گردی کا واقعہ ہوا تو اس کا جواب افغانستان میں دیا جائے گا۔ یہ جنگی صورتحال ہے۔ پھر پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحکام بہت زیادہ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف مسلسل مخالفت کر رہی ہے اس ہائیبرڈ نظام کی، جس میں فوج کا رول بہت اہم اور ڈومیننٹ ہے، اور ظاہر سویلین ایڈمنسٹریشن ہے لیکن اس کا رول اتنا نہیں ہے اور نہ ہی ڈومیننٹ ہے بالکل۔ تو اس لیے پاکستان تحریک انصاف ایک آئینی اور قانونی تحریک اس کو بنانے کی کوشش کر رہی ہے، اپوزیشن کی اور جماعتیں بھی اس کے ساتھ ہیں، اور 27ویں ترمیم میں بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی جو حکومت کی اتحادی ہے وہ بھی نہیں مان رہی، اور جمعیت علماء اسلام جس نے 26ویں ترمیم کی حمایت کی تھی وہ بھی 27ویں ترمیم پہ حکومت کا ساتھ دینے میں ہچکچا رہی ہے۔ اور اس میں اہم پوائنٹس کیا ہیں جو اس ترمیم کے ذریعے پیش کیے گئے ہیں اور جو منظور ہونے جا رہے ہیں، اس میں سب سے اہم یہ ہے کہ آئینی عدالت قائم کی جائے گی، اور اس آئینی عدالت کو اب ظاہر ہے آئینی ترمیم کے ذریعے ہی ہو سکتا تھا، اس پہ اعتراضات ہیں اپوزیشن کے۔ پھر اس میں ججز کے تبادلے کے بارے میں بہت اہم شقیں شامل کی گئی ہیں، اور اگر کسی بھی ہائی کورٹ کے جج نے اپنے تبادلے سے یا سپریم کورٹ میں ترقی سے انکار کیا تو اس کو ریٹائر کر دیا جائے گا۔ تو یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ آئینی عدالت اس لیے قائم کی جا رہی ہے کہ جتنے بھی آئینی معاملات ہیں وہ بجائے سپریم کورٹ میں جانے کے جہاں پہ بہت زیادہ وقت ضائع ہوتا ہے، وہ سیدھا آئینی عدالت میں جائیں، اور اس کا فیصلہ تمام عدالتوں کے لیے سوائے سپریم کورٹ کے بائنڈنگ ہوگا، وہ کہیں چیلنج نہیں ہو سکے گا۔ اور پھر ججز کے تبادلے اس لیے کہ جو سروسز رولز باقی اداروں پہ اپلائی ہوتے ہیں، باقی بیوروکریسی پہ اپلائی ہوتے ہیں، وہی ججز پہ بھی ہوں گے، اور جو ججز گروپ بنا لیتے تھے، یونین بنا لیتے تھے، اس کو توڑنے کے لیے یہ ترمیم لائی جا رہی ہے۔ اس میں ظاہر ہے جو اس ترمیم کے حامی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ججز نے اور جوڈیشری نے پاکستان کی اتنا برا پرفارم کیا ماضی میں کہ اب ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس ماضی میں جو انہوں نے بیج لگایا تھا، جو درخت بنا، اب اس درخت کو کاٹا جا رہا ہے۔ اور پہلے ظاہر 3 پاور سینٹر پاکستان میں ہمیشہ رہے ہیں، ایک پارلیمنٹ، ایک جی ایچ کیو اور ایک جوڈیشری۔ ہمیشہ جوڈیشری اور جی ایچ کیو نے مل کے پارلیمنٹ کے خلاف ہی کام کیا ہے، پارلیمنٹ کی جو اتھارٹی ہے اس کو سلب کیا ہے۔ لیکن اب یہ لگ رہا ہے کہ پارلیمنٹ اور جی ایچ کیو مل کے جوڈیشری کو سبق سکھا رہے ہیں، اور جوڈیشری کے جو معاملات ہیں، جوڈیشری نے جو کچھ ماضی میں زیادتیاں کی ہیں، سویلین وزرائے اعظم کے خلاف پارلیمنٹ اب
اس کو روکنے کے لیے ہر حد تک جا رہی ہے، خاص طور پہ جب پارلیمنٹ کو GHQ کی سپورٹ بھی حاصل ہے. لیکن پارلیمنٹ کو GHQ کی یہ سپورٹ غیر مشروط نہیں ہے، اور میں اس میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ دوسرا پوائنٹ ہے امپورٹنٹ اس ترمیم میں، جس میں چیف آف ڈیفنس سٹاف کا عہدہ تخلیق کیا گیا ہے. یہ ایک بہت اہم سٹیپ ہے، لیکن یہ کوئی نیا نہیں ہے اس ریجن کے لیے. انڈیا پہلے ہی یہ کام کر چکا ہے، اور وہاں کے جو انیل چوہان ہیں 2022 سے وہ چیف آف ڈیفنس سٹاف ہیں انڈیا کے. اور انڈیا میں بھی جو آرمی ہے اس کے انڈر ایئر فورس اور نیوی ہوتی ہے، اور چیف آف ڈیفنس سٹاف کے انڈر، لیکن وہ وہاں پہ انیل چوہان ہیں. اور ان کو 2025 میں مئی میں جو ہمارے اسی سال جو جنگ ہوئی ہے پاکستان کے ساتھ، اس میں انہیں اس نظام کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو جو اس آئینی ترمیم کے مخالفین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، ان کا اعتراض یہ ہے کہ کیا پاکستان میں چیف آف ڈیفنس سٹاف کا عہدہ تخلیق کیے جانے سے بہتری آئے گی آرمڈ فورسز کی پرفارمنس میں، یا وہ ویسا ہی اس کے نتائج نکلیں گے جیسے انڈیا میں نکلے ہیں، جہاں پہ ایئر فورس اور نیوی اس طرح پرفارم نہیں کر سکے جس طرح ان سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا. لیکن پاکستان کی ایئر فورس چاہے 2019 ہو یا 2025، انہوں نے لیڈ کیا ہے جنگ میں دونوں بار. اور خاص طور پہ 2025 میں جو پاکستان کی جو دھاک بیٹھی ہے پوری دنیا میں پاکستان کی آرمڈ فورسز کی، اور پاکستان کے ایک ملک کے طور پہ وہ پاکستان ایئر فورس کی پرفارمنس تھی جس نے 7 انڈین طیارے گرائے اور اپنا ایک طیارے کا بھی نقصان نہیں ہوا. اس وجہ سے پاکستان کو عزت ملی، اور جس پہ پاکستان کی آرمی نے ظاہر ہے اس کے بعد باقی جو کام تھا، جو فنشنگ ٹچز دیے ہیں اس جنگ میں، وہ پاکستان آرمی نے دیے ہیں. اور فیلڈ مارشل کا رول اس میں بہت اہم تھا جنرل عاصم منیر کا، اسی لیے انہیں فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی بھی دی گئی. لیکن فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دیے جانے کے بعد جب آرٹیکل 243 میں ترمیم کی بات مسلسل ہو رہی تھی، تو خیال یہ تھا کہ فیلڈ مارشل کے عہدے کو ایک آئینی کور دیا جا رہا ہے. وہ اس کا ذکر نہیں تھا آرٹیکل 243 میں، صرف آرمڈ فورسز کے تینوں آرمڈ فورسز کے چیفز کا ذکر تھا اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کا تھا. تو اب جو نئی تجویز آئی ہے جو منظور ہونے جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم کر دیا جائے گا. ان کا جو جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹر ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا 27 نومبر اس مہینے کی 27 تاریخ سے، اور اس دن سے پھر چیف آف ڈیفنس سٹاف کا عہدہ کام کرے گا. اور چیف آف ڈیفنس سٹاف وہی ہوں گے جو آرمی چیف ہوں گے. یہ بہت بڑی تبدیلی ہے کہ یہ آئین میں لکھا جائے گا کہ آئندہ سے جو بھی آرمی چیف ہوگا وہ آٹومیٹیکلی، جب آپ آرمی چیف کے عہدے پہ آپ کو ترقی دی جائے گی، تو آپ نہ صرف ایک 4 اسٹار جنرل بنیں گے بلکہ آپ 4 اسٹار جنرل بنیں گے. 5 اسٹار تو فیلڈ مارشل ہوتا ہے. تو آپ کو آٹومیٹیکلی دوسرا عہدہ جو چیف آف ڈیفنس سٹاف ہے وہ مل جائے گا. اب اس میں بہت سارا ابہام ہے، اور اس ابہام پہ ہم بات کریں گے. جو طاقت کا محور تبدیل ہوا ہے، اس میں کیا کیا خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں اور کیا کیا اس کے فائدے ہو سکتے ہیں. تو پہلے میں اس کے جو فوائد ہیں ان کے بارے میں بات کر لوں. جو حکومتی حلقے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ جو ماڈرن وارفیئر ہے، جو ملٹی ڈومین وارفیئر ہے، جس میں اسپیس بھی ہے، جس میں ایئر بھی ہے، جس میں ارتھ بھی ہے، لینڈ بھی ہے، جس میں سی بھی ہے، اور جس میں انڈر سی بھی ہے، یعنی کہ آب دوزے بھی ہیں، جس میں سائبر اسپیس بھی ہے، جس میں الیکٹرانک وارفیئر بھی ہے، اور جس میں انفارمیشن وارفیئر بھی ہے، یعنی کہ جو انفارمیشن میڈیا کا استعمال، سوشل میڈیا کا استعمال، وہ بھی اس میں شامل ہے. تو یہ ملٹی ڈومین وار بنتی ہے، اور اس میں اس کی کمانڈ کرنے کے لیے ایک سنگل چین آف کمانڈ ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ جس طرح پاکستان نے مئی میں جنگ لڑی، اس میں ملٹی ڈومین وارفیئر تھی، اور اس میں پاکستان نے ایک سسٹم بنایا تھا جس میں یہ تمام فورسز جو میں نے بتایا، سیٹلائٹ، ایئر فورس، آرمی، اور پھر نیوی، اور پھر اس کی جو آبدوزیں تھی، اور پھر اس کے ساتھ سائبر میں ہمارے جو ایسٹس تھے، پھر ہماری جو ریڈارز کا سسٹم تھا، جو ایئر بورن ہمارا ارلی وارننگ سسٹم تھا، اور اس کے ساتھ جو دوسرے ہمارے یہ انفارمیشن کا جو وار ایک چل رہی تھی، وہ اس میں ظاہر ایک کمانڈ تو سنگل ہی تھی، اور اس میں فیلڈ مارشل نے لیڈ کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اسی لیے یہ ضروری ہو گیا کہ ایک ایسی سنگل چین آف کمانڈ بنائی جائے جس میں آئندہ جو وار اگر ہوئی کبھی، تو اس پہ بھی پاکستان اسی طرح پرفارم کر سکے جس طرح مئی میں پرفارم کیا تھا. یہاں تک بات ٹھیک ہے، لیکن کیا یہ عہدہ صرف آرمی
کے پاس ہی رہنا چاہیے یا روٹیٹ کرنا چاہیے تھا. روٹیٹ ضروری نہیں ہے کہ اب کوٹا سسٹم پہ کیا جائے, اس کا کوئی بھی فارمولہ ہو سکتا تھا. اس پہ مخالفین کا اعتراض ہے, اور اسی لیے وہ سیاسی جماعتیں جو اس ہائبرڈ نظام کے خلاف ہیں وہ ان کے لوگ یہ بات کر رہے ہیں, اور دوسرے کچھ انڈیپینڈنٹ انالسٹ بھی سوالات اٹھا رہے ہیں کہ کیا اس سے آرمی کا جو ڈومیننٹ رول ہے آرمڈ فورسز کے اوپر وہ مزید بڑھ نہیں جائے گا, اور جو ایئر فورس اور پاکستان نیوی کی ایک آٹونومی تھی, جو انڈیپینڈنس تھی ڈیسیجن میکنگ کی, اپنی اسٹریٹجی کی پلاننگ کی, کیا اس پہ حرف نہیں آئے گا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس کا جواب ملنا چاہیے, کیونکہ اس سوال کے گرد بہت ساری باتیں اور بہت سارے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں, جو میرا خیال ہے کہ پاکستان کے لانگ ٹرم انٹرسٹ میں نہیں ہوگا, اور نیشنل انٹرسٹ میں یہ ہے کہ ایسے سوالات کے جواب تلاش کیے جائیں اور دیے جائیں, اور اگر کہیں کوئی لکونہ ہے تو اس کو ہینڈل کیا جائے. یہاں تک بات ٹھیک ہے کہ فیلڈ مارشل کا بہت اہم رول, موجودہ فیلڈ مارشل کا بہت اہم رول رہا ہے, لیکن کیا آنے والے تمام آرمی چیف اتنے ہی سکلڈ اور اتنے ہی کمیٹڈ اور اتنے ہی ٹیلنٹڈ ہوں گے کہ وہ ایک ملٹی ڈومین وار فیئر کو لیڈ کر سکیں اسی سکل کے ساتھ, اسی پیشن کے ساتھ جس طرح فیلڈ مارشل نے کیا؟ تو یہ ایک سوال ہے, اٹھ رہا ہے اور پوچھا جا رہا ہے, جس سے یہ ساری ایکسرسائز جو ہے اس کے اوپر ایک سوالیہ نشان بھی ہے کہ اس سے بہتری آئے گی یا اس سے جو دوسری فورسز ہیں ان کا موریل ڈاؤن ہوگا یا افیکٹ ہوگا کسی بھی طریقے سے. تو اس کا جواب دینا بہت ضروری ہے, اور اس میں اس کو شاید ایڈریس کرنے کے لیے ہی ایک فیلڈ مارشل کے عہدے کے ساتھ ساتھ مارشل آف ایئر فورس کا عہدہ بھی تخلیق کیا جا رہا ہے, ایڈمرل آف فلیٹ کا بھی. یہ تینوں 5 اسٹار ہوں گے عہدے, اور اس میں ظاہر ہے جنگ جیتنے والے کو ہی یہ ملے گا. اس میں دیکھنا یہ ہے کہ کیا اگر مارشل آف ایئر فورس ہے, ایڈمرل آف فلیٹ ہے, کیا ان میں سے کوئی چیف آف ڈیفنس اسٹاف کسی وقت بن سکتا ہے, نہیں بن سکتا مستقبل میں؟ اور کیا اگر آرمی چیف کے لیے یہ مستقل عہدہ تخلیق دے دیا گیا ہے تو مستقبل میں اگر کبھی آپ کے پاس فیلڈ مارشل نہیں ہے اور مارشل آف ایئر فورس ہے یا مارشل آف فلیٹ ہے, ایڈمرل آف فلیٹ ہے, تو پھر کیا کیا جائے گا؟ کیا مارشل آف ایئر فورس اینڈ ایڈمرل آف فلیٹ وہ سی ڈی ایس کے انڈر ہوگا آرمی چیف کے, جو کہ ایک 4 اسٹار ہوں گے؟ یہ ایک اور پہلو ہے اس چیز کا جس پہ غور کیا جانا چاہیے. اور ایک اس میں اور جو اہم چیز اس میں دی گئی ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جوڈیشری اور جی ایچ کی 2 بڑی طاقتیں ہیں پاکستان میں, انہی کے ارد گرد یہ آئینی ترمیم گھوم رہی ہے, اور اس میں یہ ہے کہ جو اب آرمی چیف کی ریکمنڈیشن پہ کمانڈر آف نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ وہ اپائنٹ کیا جائے گا پاکستان آرمی کے اندر سے. تو یہ جو نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ ہے یہ کیا چیز ہے؟ کیا یہ نئی چیز ہے یا آرمی نیشنل کمانڈ اور جس طرح آرمی اسٹریٹجک کمانڈ, ایئر فورس اسٹریٹجک کمانڈ اور نیوی, پاکستان نیوی اسٹریٹجک کمانڈ تھی, الگ الگ تھیں, اور ان سب کو ایک مرج کر دیا گیا ہے, اور اب وہ نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ ہو جائیں گی, اور اس کا جو چیف ہوگا وہ بھی آرمی سے ہی مستقل لگایا جائے گا, آرمی چیف کی ریکمنڈیشن پہ پرائم منسٹر اپوائنٹ کریں گے. تو یہ ایک اور ایسا پہلو ہے جس سے یہ دیکھنا ہے کہ اس سے کیا جو اسٹریٹجک پلاننگ ہے ایئر فورس کی الگ, پاکستان نیوی کی الگ اور آرمی کی الگ ہوتی تھی, لیکن ظاہر ہے کمبائنڈ ہوتی تھی, اس کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا. اور پھر یہ کہ جو آلریڈی ایگزسٹنگ ہمارا اسٹرکچر ہے اس میں ایک نیشنل کمانڈ اتھارٹی ہے جو پرائم منسٹر کے انڈر ہوتی ہے. اب اس کے نیچے پھر ایک اسٹریٹجک پلاننگ ڈویژن تھا جس کے انڈر پہ یہ آرمی, نیوی اور ایئر فورس کے کمانڈز ہوتی تھی. تو اب نیا اسٹرکچر کیا ہوگا؟ اس میں نئے اسٹرکچر میں نیشنل کمانڈ اتھارٹی جو ہے اس کا رول کیا ہوگا, جو اسٹریٹجک پلاننگ ڈویژن ہے اس کا رول کیا ہوگا؟ یہ بڑے اہم سوالات ہیں. اس کے بارے میں کلیئرٹی ابھی تک حکومت کی طرف سے نہیں آئی, ان کے وزراء کو بھی کلیئرٹی نہیں ہے کہ اس ترمیم کا مطلب کیا ہے اور اس سے کیا اثرات ہوں گے. اور ایک اور اس کے علاوہ جو بہت عام ترمیم آئی ہے وہ یہ ہے کہ صدر پاکستان کو اس آئینی ترمیم کے مسودے میں یہ ہے کہ ان کو مدت صدارت کے دوران ان کو استثناء تھا تمام کیسز سے, فوجداری کیسز سے. تو اب وہ استثناء ان کا قائم رہے گا ان کی ریٹائرمنٹ, ان کے عہدے کی میعاد ختم ہونے کے بعد, اور وہ تاحیات ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ اسی قسم کا استثناء فیلڈ مارشل کو بھی ہوگا, مارشل آف ایئر فورس کو بھی ہوگا, اور ایڈمرل آف فلیٹ کو بھی ہوگا. تو یہ بھی ایک بڑی اہم تبدیلی ہے. اور ساتھ اس کے اب
کنفرم نہیں ہو سکا، لیکن یہ آ رہا ہے کہ اب اس میں مزید یہ شامل کیا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم کو بھی استثنا ہو جب تک وہ وزیر اعظم رہتے ہیں تب تک، اور اس کے بعد بھی تاحیات. تو کیا وزیر اعظم کو یہ استثنا ملے گا یا نہیں ملے گا یہ دیکھنا. لیکن آپ ایک بات اس سے واضح ہو گئی ہے جو بڑی اہم ہے کہ جو جو فیلڈ مارشل کا عہدہ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، ان کو عہدے سے ہٹانے کے لیے چیف آف ڈیفنس اسٹاف کو ایک ثواب دی اگر آپ 5 اسٹار جنرل ہیں، فیلڈ مارشل ہیں، مارشل آف ایئر فورس ہیں، ایڈمرل آف فلیٹ ہیں، تو آپ کو اپنے عہدے سے ہٹانے کے لیے پارلیمنٹ مواخذہ کر سکتی ہے. پرائم منسٹر یا حکومت یا کابینہ آپ کو ہٹا نہیں سکتی دوبارہ اگر آپ کو ایک دفعہ اپوائنٹ کر دیا جائے، اور اس کے لیے پارلیمنٹ میں وہی پروسیس فالو کیا جائے گا جو صدر پاکستان کا، یعنی 2/3 میجورٹی کے ذریعے آپ کا مواخذہ ہو سکے گا 5 اسٹار جنرلز کا. تو یہ اتنی بڑی طاقت ہے. آپ دیکھیں کہ یہ صرف صدر پاکستان کو یہ اعزاز حاصل تھا، اب یہ 5 اسٹار جنرلز کو بھی ہوگا. لیکن صدر پاکستان اور 5 اسٹار جنرلز میں فرق یہ ہے کہ صدر پاکستان کے پاس اختیار کوئی نہیں ہوتا، طاقت کوئی نہیں ہے، خالی ایک نمائشی صدر وہ ہوتے ہیں جو تمام آرمڈ فورسز کے وہ ہیڈ ہوتے ہیں، لیکن ان کے پاس طاقت کوئی نہیں ہوتی. لیکن اصل طاقت پاکستان میں آرمی چیف اور فیلڈ مارشل کے پاس ہوتی ہے. تو وہ ان کے پاس اصل طاقت بھی ہوگی، اور ان کے پاس جو قانونی اور آئینی ایک عہدہ ہے، وہ آئینی عہدہ ہو گیا، بیوروکریٹک عہدے سے وہ ایک آئینی عہدہ بن گیا. اب وہ بیوروکریٹس نہیں رہیں گے، آئینی عہدے پہ فائز ہوں گے، اور اس آئینی عہدے پہ ان کو ہٹائے جانے کے لیے وہی ان کا استحقاق اور حق ہے جو صدر پاکستان کا ہے، جو پورے پاکستان کی قومی اسمبلی، سینٹ اور تمام صوبائی اسمبلیاں مل کے ان کو منتخب کرتی ہیں. اور یہ اتنا بڑا اختیار ہے، اتنا بڑا اعزاز ہے، اتنا بڑا استحقاق ہے کہ جو وزیر اعظم پاکستان کے پاس بھی نہیں ہے. وزیر اعظم پاکستان کو بھی اگر آپ نے ہٹانا ہو تو صرف ایک سادہ اکثریت قومی اسمبلی میں چاہیے، سینٹ میں بھی نہیں. قومی اسمبلی میں سادہ اکثریت اگر وزیر اعظم کے پاس نہ رہے تو اس کو عدم اعتماد کے ذریعے ہٹایا جا سکتا ہے. تو یہ ایک بہت ہی ایک ایسی اہم ترمیم ہونے جا رہی ہے جس میں آرمی چیف اور خاص طور پہ چیف آف ڈیفنس اسٹاف بہت طاقتور ہو جائیں گے، اور ان کو ہٹانے کے لیے بھی بہت ایک مشکل پروسیس کے ذریعے جانا پڑے گا، خاص طور پہ اگر آپ فیلڈ مارشل ہیں اور مارشل آف ایئر فورس ہیں اور ایڈمرل آف فلیٹ ہیں. تو یہ ہیں وہ چیزیں جو فوج سے ریلیٹڈ ہیں. اور اس میں ایک بات آپ کو بہت اہم سائڈ اس کی بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک اعتراض یہ کیا جا رہا ہے کہ آرمی کے پاس اختیارات بہت زیادہ آ جائیں گے، اور ایئر فورس اور نیوی ان کے انڈر کام کرے گی، آرمی چیف کے انڈر ان کے ایئر چیف اور نیول چیف بھی. تو اگر میں آپ کو بتاؤں تو پریکٹیکلی بھی تھیوریٹیکلی بھی یہ پہلے بھی ہو رہا ہے. اب اس میں اختیارات کو زیادہ واضح کر دیا گیا ہے، اور اب زیادہ اس پہ کنٹرول آرمی چیف کے پاس آ جائے گا. لیکن اگر آپ ڈیفیکٹو کنٹرول پہلے بھی، ڈیجور اور ڈیفیکٹو دونوں کنٹرول پہلے بھی آرمی چیف کے پاس ہی تھے، اور مئی کی جنگ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس میں فیلڈ مارشل ہی نے سارا کچھ لیڈ کیا. اس وقت فیلڈ مارشل نہیں تھے، صرف آرمی چیف تھے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آرمی چیف کے پاس اختیارات پاکستان کی جو سیاست پہ اثر انداز ہونے کے بہت زیادہ ہیں. ان کے پاس ظاہر زمینی فوج ہر جگہ موجود ہے، اور اس کی موجودگی تمام اداروں میں، اور پھر ISA ان کے انڈر ہے، MI ان کے انڈر ہے. اس وجہ سے آرمی چیف کے پاس پہلے ہی بہت اختیارات ہیں. اور پاکستان کی تاریخ ایسی رہی ہے کہ یہاں مارشاء اللہ لگے رہے ہیں، مارشاء اللہ میں چیف ایڈمنسٹریٹر آرمی چیف ہی ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے پاکستان کی سیاست پر آرمی کا عمل دخل بہت زیادہ ہے، اور وہ اس وجہ سے پہلے بھی اختیارات کو فیکچولی وہی استعمال کرتے تھے. لیکن پیپرز میں بھی اگر آپ دیکھیں تو چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کے جو چیئرمین لگے ہیں، جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کے جو چیئرمین لگے ہیں 1977 میں، پہلے جو چیف تھے وہ جنرل محمد شریف تھے جنوری 1977 میں، وہ پہلے لگے ہیں. اور تب سے لے کے اب تک جنرل ساحر شمشاد مرزا، جن کا تعلق بھی آرمی سے ہے، 17 CJCS آئے ہیں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی. 17 میں سے صرف ایک پاکستان ایئر فورس سے آئے تھے، ایئر چیف مارشل فاروق فیروز خان، اور 2 پاکستان نیوی سے آئے ہیں، صرف 2. تو 3 کے علاوہ 17 میں سے جو 14 تھے وہ آرمی سے آئے ہیں، اور 3 نیوی اور ایئر فورس سے آئے ہیں. اور جو آخری چیئرمین تھا CJCSC کا،
وہ ایئر مارشل فاروق فیروز خان تھے جو 1994 سے لے کے نومبر 1997 تک رہے، اور اس کے بعد سے 97 سے اب 25 آ گیا، پچھلے 28 سال میں جو تمام فورسز کی جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جو رہے ہیں وہ آرمی کے جنرل ہی رہے ہیں، اور اس میں اس وقت فاروق فیروز خان کے بعد جہانگیر کرامت آیا، اور اس کے بعد ایک وقت یہ بھی آیا کہ جہانگیر کرامت آرمی چیف بھی تھے اور ساتھ وہ چیئرمین بھی تھے۔ پھر اس کے بعد پرویز مشرف جب آرمی چیف تھے تو نواز شریف نے کوشش کی کہ کسی اور کو ان کے ساتھ، یا جنرل کو یا کسی اور فورس سے ایک چیئرمین کسی اور کو بنایا جائے، لیکن اختلافات اتنے زیادہ تھے کہ آخر نواز شریف جو وزیر اعظم تھے اس وقت 1999 میں، انہوں نے جنرل پرویز مشرف ہی کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بھی تعینات کر دیا، لیکن اس کے ایک ہفتے بعد پرویز مشرف نے مارشل لا لگا دیا، اور پھر اس کے بعد وہ 2001 تک چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی رہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے جنرل عزیز کو بنایا، تو اس کے بعد سے مسلسل فوج ہی سے، آرمی ہی سے آ رہے ہیں چیئرمین۔ تو پریکٹیکلی اگر آپ دیکھیں، تھیوریٹیکلی اگر آپ دیکھیں، قانونی طور پر دیکھیں تو آرمی کے پاس ہی یہ عہدہ رہا ہے تینوں فورسز کی کمانڈ کا، لیکن اب اگر اس کو آپ باقاعدہ آئین کا حصہ بنائیں گے اور یہ کہا جائے گا کہ آرمی چیف، دیکھیں اس میں چیئرمین ایک سٹیپ ظاہرہ اوپر ہوتے تھے آرمی چیف سے، آلدو 4 سٹار ہی ہوتے تھے، وہ 5 سٹار نہیں ہوتے تھے، وہ بھی 4 سٹار ہوتے تھے، آرمی چیف بھی 4 سٹار ہوتا تھا، اور پی ایف کے چیف بھی 4 سٹار، اور پاکستان نیوی کے چیف بھی 4 سٹار۔ ابھی صرف ایسی سچویشن ہے کہ یہاں پہ فیلڈ مارشل 5 سٹار ہیں، تو آگے جب فیلڈ مارشل کے بعد جو بھی آرمی چیف آئے گا وہ 4 سٹار ہوگا، تو 4 سٹار کے انڈر ہی 4 سٹار ہوں گے۔ یہ ایک لکونہ ہوگا، ڈائکاٹمی ہوگی، کیا ہوگا اور اس سے کیا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اس پہ غور کرنا اس وقت بہت ضروری ہے، جب یہ ترمیم ابھی جس پہ بحث ہو رہی ہے سینٹ میں بھی، قومی اسمبلی میں بھی۔ اور اس کے ساتھ اب ایک سچویشن یہ ہوئی ہے، میں اس کو آپ کو بتا دوں کہ سیاستدان اس کو کس طرح استعمال کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس میں جو تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے، جو میں نے آپ کو بتایا کہ محمود خان اچکزئی اس کے سربراہ ہیں اور وائس چیئرمین علامہ ناصر عباس ہے، دونوں پی ٹی آئی کے اتحادی ہیں، عمران خان نے ان دونوں کو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بھی بنایا ہے، سینٹ میں بھی اپوزیشن لیڈر بنایا ہے عباس صاحب کو اور ادھر اچکزئی صاحب کو، تو یہ لیڈ کر رہے ہیں اس تحریک کو، اور آج رات 8:30 بجے سے یہ تحریک شروع ہو جائے گی۔ اور اس تحریک کے بارے میں جو اناؤنسمنٹ کی گئی ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے، اچکزئی صاحب نے اور علامہ ناصر عباس صاحب نے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ 8:30 بجے ہم 15 منٹ تک روزانہ احتجاج کریں گے، اور اس میں جمہوریت زندہ باد کے نعرے لگائیں گے اور آمریت مرد آباد کے نعرے لگائیں گے۔ اور انہوں نے علامہ ناصر عباس نے کہا کہ اس دستور کو، صبح بے نور کو میں نہیں مانتا۔ حبیب جالب کا بہت مشہور شعر ہے جو انہوں نے پڑھا ہے اپنے اس ویڈیو پیغام میں، انہوں نے کہا، انہوں نے وطن دوست اور جمہوری لوگوں کو دعوت دی ہے اچکزئی صاحب نے کہ ان کی تحریک کو جوائن کریں۔ لیکن کیا اس طرح نعرے لگانے سے، اب مجھے یاد آ گیا یہ جو ابھی انہوں نے یہ تحریک کا اعلان کیا ہے، اسی طرح کی ایک تحریک کا اعلان عمران خان صاحب نے بھی کیا تھا جب 5 اگست 2019 کو انڈیا نے اپنے آئین کا آرٹیکل 370 اور 35A کو تبدیل کر کے کشمیر کو ہتھیا لیا تھا، اس کو انڈیا کا حصہ بنا دیا تھا، اس کی الگ ریاست کی شناخت ختم کر دی تھی۔ تو عمران خان صاحب نے بھی آدھا گھنٹہ دھوپ میں کھڑے ہو کے احتجاج کرنے کا ہر جمعے کو اعلان کیا تھا، لیکن اس میں بہتری یہ آئی ہے کہ یہ روزانہ احتجاج ہوگا آدھے گھنٹے کے لیے، 15 منٹ کے لیے تو اس سے کیا تبدیلی آئے گی یہ تو وہی بتا سکتے ہیں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے، اور اس سے کیا وہ روک پائیں گے اس آئینی ترمیم کو یا نہیں۔ لیکن جو میں نے باتیں آپ کو دوسری بتائی ہیں جس میں سروسز چیفز کا جو اختیارات ہیں، جو سروسز کی آٹونومی ہے، اس پہ جو اثرات آئیں گے وہ بڑے اہم ہیں، وہ پاکستان کے لیے اہم ہیں، وہ نیشنل انٹرسٹ کے لیے اہم ہیں، کیونکہ لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، وطن قائم رہتے ہیں، قوم رہتی ہے۔ اس کے لیے بہتری کیا ہے؟ کیا ہم کسی ایسے سٹیپ کی طرف تو نہیں جا رہے جس کے فوائد سے زیادہ نقصانات ہو؟ تو میرا خیال ہے سیاستدانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی گیم اپ کریں، ڈاؤن نہ کریں۔ جہاں وزیر اعظم کا یہ حال ہے کہ آپ سادہ اکثریت سے گھر بھجوایا جا سکتا ہے قومی اسمبلی سے، وہاں آپ ایک فیلڈ مارشل کو یا ایک آپ ایڈمرل آف فلیٹ کو یا مارشل آف ایئر فورس کو، آپ ان کو نہیں نکال سکتے بغیر مواخذہ کیے،
مارشل آف ایئر فورس کو بغیر مواخذہ کیے اس طریقے سے جس طرح صدر پاکستان کا مواخذہ کیا جاتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم کی پوزیشن اس آئینی ترمیم کے بعد مزید کمزور ہو گئی ہے، اور ہائبرڈ نظام میں جو خاکی کا رنگ ہے وہ گہرا ہو جائے گا، اور جو مفتی ہے، سویلین ہے، اس کا رنگ مزید پھیکا پڑے گا۔ اس کے اثرات کیا ہوں گے، اور کیا یہ اب پوری دنیا میں، نجم سیٹھی صاحب جیسے فرما رہے تھے، پوری دنیا میں یہ ٹرینڈ ہو گیا ہے کہ ایک اتھارٹیٹیو رجیمز کی طرف پوری دنیا جا رہی ہے، چین کے ترقی کے ماڈل کو وہ دیکھ رہی ہیں، لیکن کیا چین کا جو کلچر ہے وہ پاکستان کا کلچر بھی ہے؟ چین کی جو تاریخ ہے کیا وہ پاکستان کی تاریخ بھی ہے؟ پاکستان جس طرح بنا ایک آئینی اور جمہوری پروسیس کے ذریعے، کیا چین بھی اسی طرح ملک بنا تھا؟ تو یہ بہت اہم سوالات ہیں، اور یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے، اور کلچر بہت مضبوط ہوتا ہے، روایات بہت مضبوط ہوتی ہیں، بعض اوقات وہ مذہب کی بعض جو رولز ہوتے ہیں اس کو بھی وائلیٹ کر جاتی ہیں۔ تو اس لیے یہ بہت احتیاط سے یہ قدم لینے کی ضرورت ہے، اور بہت اہمیت ہوگی اس پر۔ اور اس پر جو اچک زئی صاحب نے کہا کہ آئین کے اوپر پارلیمنٹ حملہ آور ہے، تو ظاہر ہے یہ ایک بڑی انہوں نے عجیب سی بات کی ہے، لیکن اس میں کچھ حقیقت نظر آتی ہے کہ اگر آئین کا چہرہ بدلا جا رہا ہے پارلیمنٹ کے ذریعے، تو اور لیکن پارلیمنٹ ہی تو بدل سکتی ہے آئین کا چہرہ، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ اور لیکن وہ چیزیں ہونی چاہیے جو عوام کے خواب کو شرمندہ تعبیر ضرور کریں۔ دیکھ رہے ہیں یہ کہ یہ سارا سسٹم جو بدلا جا رہا ہے یہ عوام کے لیے کیا اچھا پیغام لے کے آئے گا، اور کیا پاکستان جس طرح کے حالات میں گھرا ہوا ہے اس وقت، ایک طرف انڈیا، ایک طرف افغانستان، دو صوبوں میں دہشت گردی جاری ہے پاکستان کی خلاف، اور جنگ بھی جاری ہے، اس میں کیا پاکستان اس میں سے نکل سکے گا اس نئے نظام کے ذریعے؟ تو بڑی اچھی بات ہے۔ اگر نہ نکلا، مزید دلدل میں ہم دھنس گئے، ہماری اکانومی نے ترقی نہ کی، ہم خوشحالی اچیو نہ کر سکے، ہم نوجوان نسل کے لیے روزگار پیدا نہ کر سکے، تو پھر ریزنٹمنٹ بڑھے گی، کم نہیں ہوگی۔ اور اسی کے طرف بہت سارے لوگ توجہ دلا رہے ہیں کہ طاقت جب بہت زیادہ آتی ہے تو پھر اس کے ساتھ ذمہ داری بھی بہت زیادہ آ جاتی ہے، پھر اکاؤنٹیبلٹی بھی بہت ہونی چاہیے، پھر اپنے اندر بھی ایک سسٹم ہونا چاہیے، اور اس طاقت کو چیک کرنے کے لیے بھی کوئی سسٹم ہونا چاہیے، ورنہ انبرائڈل پار جو ہے وہ ملکوں کو، قوموں کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اور اب ہم آخری اپنے ٹاپک کا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو استنبول میں مذاکرات ختم ہوئے ہیں، ناکام ہو گئے ہیں، اور اس میں افغانستان کی کوشش تھی، جو میں آف دا ریکارڈ آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ یہ بات ہوئی، ہمیں آف دا ریکارڈ جو وہاں پہ بات ہوئی پبلک نہیں کی گئی، وہ یہ ہے کہ افغانستان چاہتا تھا کہ ترکیے کی سپورٹ بہت زیادہ نہیں ان کو ملی، قطر کی مل رہی تھی، اور قطر کیوں ان دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہا ہے یہ ایک اور سوالیہ نشان ہے۔ وہ کوشش کر رہے تھے کہ سعودی عرب کو اس میں انوالو کیا جائے، اور سعودی عرب ایک سنسیئرٹی کے ساتھ ہونا بھی چاہتا تھا انوالو ان مذاکرات میں، اور گارنٹر بھی بننا چاہتا تھا، لیکن سعودی عرب نے انکار کر دیا اس وجہ سے کہ وہ ان طالبان کی حقیقت کو جانتا ہے، وہ ان کی نیت کو، اصلیت کو جانتا ہے۔ سعودی عرب نقصان اٹھا چکا ہے۔ ایک معاہدہ مکہ ہوا تھا 1997 میں، کعبۃ اللہ کے اندر جا کے یہ طالبان کے جو بڑے لیڈر تھے، پرانے مجاہدین جن کو کہتے تھے، انہوں نے خانہ کعبہ میں جا کے ان افغان اس وقت کے مجاہدین اور آج کے دہشت گرد، انہوں نے وہاں جا کے معاہدہ کیا تھا کہ ہم آپس میں نہیں لڑیں گے، آپس میں صرف لڑائی بند کرنی تھی انہوں نے، اور خانہ کعبہ کے اندر جا کے انہوں نے معاہدہ کیا، سائن کیے، اللہ کے سامنے حلف اٹھایا، اور ودن 2 months وہ حلف توڑ دیا انہوں نے، آپس میں انہوں نے پھر جنگ شروع کر دی، جس کے بعد پھر یہ طالبان آئے، اور پھر اس کے بعد اس وقت بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ اعتبار کے قابل لوگ نہیں ہیں۔ تو اب اگر وہ کعبۃ اللہ میں جا کے مکر گئے، تو سعودی عرب کا سوال یہ ہے کہ جو دہشت گرد، جو ملیٹنٹ، جو پیسے کے پیچھے چلتے ہوں، جو انڈیا اور اسرائیل کے ساتھ مل کے پاکستان جیسے اسلامی ملک کے خلاف سازشیں کرتے ہوں، وہ کعبہ میں جا کے مکر جائیں، تو میں یہ استنبول میں جا کے ان کی گارنٹی کیسے دوں؟ تو سوچیں طالبان یہ کہ آپ پہ تو کوئی اعتبار ہی نہیں کرتا آپ کی زبان پہ، کیونکہ آپ اپنی زبان کے پابند نہیں ہیں، آپ اپنے وعدے کے پابند نہیں ہیں۔ وعدے کے پابند کریں گے تو تبھی دنیا آپ پہ اعتبار کرے گی۔ اپنی ساکھ بہتر کریں، مشکل ہے آپ کے لیے ساکھ بہتر کرنا، اور اس لیے ہو سکتا ہے کہ آپ کی حکومت بہت عرصہ افغانستان میں نہ ٹھہر سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ۔